یہ میں نیو انارکلی کے پاس ہوں. یہ ایبک روڈ ہے اور اس کے اوپر یہ مقبرہ ہے قطب الدین ایبک کا، جو خاندان غلامان کا پہلا سلطان تھا. خاندان غلامان میں 10 سلطان رہے ہیں. السلام علیکم دوستو، میں آج قطب الدین ایبک کے مقبرے پہ موجود ہوں. قطب الدین ایبک ترکستان کا رہنے والا تھا اور بچپن میں ہی اسے غلام کے طور پہ بیچا گیا تھا. اس کے جو مالک، جو آقا تھے، اس نے اس کو ایک جنگجو کے طور پہ ٹرین کیا، گھڑ سواری سکھائی، نیزہ بازی سکھائی. لیکن اس کے وفات کے بعد اس کے بیٹوں نے اسے دوبارہ بیچا. اس دفعہ وہ سلطان کے دربار میں گیا. سلطان نے اس کی قابلیت دیکھی، اس کی خوبیاں دیکھی، تو اس کو شاہی استبل کا کمانڈر بنا دیا. کچھ عرصے بعد سلطان نے اس کو سپہ سالار بنا دیا. جب سلطان محمد غوری، جو ادھر کا سلطان تھا، اس کی وفات پائی، تو اس کے بعد اس نے اعلان کیا کہ وہ لاہور کا سلطان ہے. اس دور میں اس نے دارالخلافہ لاہور سے دہلی شفٹ کر دیا. 1210 میں سلطان پولو کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گرے اور وفات پا گئے. میں اس مقبرے کے بارے میں آپ کو کچھ انفارمیشن دوں گا. قطب الدین ایبک کے مقبرے کے اوپر آئیں گے تو دروازے کے سائڈوں پہ سورہ فتح لکھا ہوا ہے. یہ اگر آپ اوپر دیکھیں تو اس پہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے. دوستو، آج میں آپ کو سلطان قطب الدین ایبک کے تاریخی مقبرہ لایا ہوں. ایک عظیم شخصیت جسے برصغیر میں اسلامی حکومت کا بانی مانا جاتا ہے. اس نے دہلی میں عظیم الشان قطب مینار کی بنیاد رکھی، جو آج بھی اسلامی فن تعمیر کا ایک بے مثال شاہکار ہے. لاہور میں واقع اس کا مقبرہ آج بھی خاموشی سے تاریخ سنا رہا ہے. یہ مقبرہ انارکلی بازار کے قریب ہے. یہ ایک سادہ مگر پروقار عمارت ہے جو سنگ سرخ اور چونے سے تعمیر کی گئی ہے. یہ صرف ایک قبر نہیں بلکہ ایک دور کی گواہی، ایک انقلاب کی علامت اور اسلامی سلطنت کے آغاز کا نشان ہے. قطب الدین ایبک کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کوئی بھی پس منظر ہو، اگر خلوص، علم اور عمل ساتھ ہو تو غلام بھی تاریخ کا سلطان بن سکتا ہے. اندر داخل ہوں تو ماحول خاموش، پرامن اور سادہ محسوس ہوتا ہے. روشنی کا انتظام قدرتی ہے. دیواروں میں جالیاں لگائی ہوئی ہیں جن کے سوراخوں سے روشنی چھن کر اندر آتی ہے. تعمیر میں استعمال ہونے والا سرخ پتھر اور چونا وقت کے ساتھ اب بھی محفوظ حالت میں ہے. مقبرے کی اندر کی چھت گنبد نما ہے، جو بعد میں مرمت کے دوران مکمل کی گئی تھی. اندر کوئی خوشنما نقش و نگار یا قرآنی آیات نظر نہیں آتی، جیسا کہ مغلیہ دور کے مقبروں میں عام طور پر دکھائی دیتی ہیں. قبر پر کوئی شاندار سنگ مرمر یا تزئینی کام نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس کی سادگی اور خاموشی خود سلطان ایبک کی عاجزی اور انکساری کی عکاسی کرتی ہے. یہ اگر آپ دیکھیں جو اس کے دیواروں پہ یہ جو ڈیزائن بنا ہوا ہے، یہ قطب مینار کا ڈیزائن بنا ہوا ہے. دہلی میں سلطان قطب الدین ایبک نے قطب مینار بنایا تھا، جو اسلامی طرز تعمیر اور کسی حد تک ہندو طرز تعمیر کا مجموعہ ہے. مقبرے کے باہر والی 2 دیواروں پر قطب مینار کے ماڈل بنے ہوئے ہیں، جو سلطان ایبک کی یادگار تعمیرات کی علامت کو ظاہر کرتے ہیں. اگر آپ لاہور آئیں تو اس مقبرے کی زیارت ضرور کریں. یہ صرف ایک قبر نہیں بلکہ ایک دور کی گواہی، ایک انقلاب کی علامت اور اسلامی سلطنت کے آغاز کا نشان ہے. مقبرہ ایک چھوٹے سے احاطے میں ہے جس کے گرد ایک چھوٹا سا باغیچہ اور دیوار بنی ہوئی ہے. لاہور کے ہنگامہ خیز بازاروں کے بیچ ایک خاموش گوشہ آج بھی کھڑا ہے، جہاں تاریخ رکتی ہے، سانس لیتی ہے
اور ہمیں کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ سلطان قطب الدین ایبک کا مقبرہ صرف اینٹ پتھر کی ایک عمارت نہیں، بلکہ یہ اس انسان کی نشانی ہے جو غلامی کے طوق سے نکل کر تاریخ کا سلطان بن گیا۔ اگر آپ مٹی سے جڑی ہوئی تاریخ سے محبت رکھتے ہیں تو قطب الدین ایبک کا یہ مقبرہ آپ کے لیے صرف ایک جگہ نہیں، بلکہ احساس، شعور اور ورثے کا ایک زندہ باب بن کر آپ کے دل کو چھو جائے گا۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان یادگاروں کو صرف دیکھیں ہی نہیں، بلکہ سمجھیں، محفوظ رکھیں اور آنے والی نسلوں تک پہنچائیں۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اگلے کسی ولاگ میں ملیں گے۔ اللہ حافظ، آپ کا دوست قیس محمد۔